السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ دنیا میں ایسے کئی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں جو کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ آپ کو اسپین کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتانا چاہوں گا جہاں پر اذان دینا منع ہے، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال نے 1931 میں پہلی مرتبہ اذان دی تھی۔ یہ اذان اس مسجد کے در و دیوار پر 800 سال بعد سنائی دی گئی تھی۔ صرف اذان ہی نہیں بلکہ نماز بھی ادا کی اور مسجد کرتبہ کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی جو کہ اس منظر کو اور تاریخ کو عیاں کر رہی تھی۔ اسپین میں ہونے والی ایک کانفرنس میں مسلم ممالک کی کچھ خواتین نے مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کی تو مسجد میں موجود محافظوں نے دوران نماز ان کو مارا پیٹا۔ شروع میں ایک دو بار مسلمانوں کو اس مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، مگر پھر صدیوں تک یہ مسجد نمازیوں کے سجدے اور اذان کی آواز سے محروم رہی، تا وقتے کہ علامہ اقبال نے یہاں اذان دی اور نماز پڑھی۔ تیسری گول میز کانفرنس سے واپسی پر علامہ اقبال پیرس پہنچے اور وہاں سے اسپین چلے گئے جہاں انہوں نے لیکچر دینا تھا۔ وہ کرتبہ گئے اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہاں نماز کی ادائیگی پر پابندی ہے۔ علامہ اقبال نے پادری سے بات کی مگر بات نہ بنی۔ علامہ اقبال نے اسے بتایا کہ ایک دفعہ پادریوں کا ایک وفد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں عبادت کی اجازت دی۔ اگر میرے نبی عیسائی پادریوں کو مسجد میں عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں تو میں اس جگہ جو کبھی مسجد تھی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ انہوں نے لاٹ پادری سے اجازت لے کر علامہ اقبال کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یہ سارا قصہ کئی محققین نے اپنی کتابوں میں رقم کیا اور اس کے علاوہ اس کی ایک تصویر بھی موجود ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ مسجد کرتبہ پورے کرتبہ شہر کا لینڈ مارک ہے۔ اسے 1984 میں یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ بھی دیا تھا، لیکن یہ سب باتیں ثانوی ہیں۔ اس مسجد کی اہمیت ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ میں آپ کو اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں، لیکن آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اسپین میں ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس وقت میں مسلمان اسپین میں تعمیر و ترقی کو لے کر خاصا سنجیدہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بادشاہ عبد الرحمن اول نے 8ویں صدی میں یعنی 786 میں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی اہم علامت ہے جو کہ مسجد کرتبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد کرتبہ دریا الکبیر کے کنارے تعمیر کی گئی تھی جہاں سینٹ ونسنٹ کا چرچ بھی موجود تھا۔ چونکہ اس عمارت کے آدھے حصے میں مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عبد الرحمن اول نے بھاری قیمت ادا کر کے عیسائیوں سے یہ عمارت مسجد کے لیے لے کر وقف کر دی۔ 1000 دینار سے تعمیر کی جانے والی مسجد 2 سال میں تیار ہوئی، جبکہ اس کے مینار اور سٹرکچر کچھ اس طرح کا مطلب کہ سب کی توجہ حاصل کر لیتا تھا۔ اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 80 سے 85 مینار ہیں، 1400 زائد ستون ہیں اور اس مسجد کی ستونوں پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئی تھیں۔ مسجد کے مرکزی حال میں فانوس تھا جس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بارے میں جو ستون ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے شاید لکھا تھا کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری ناپائیدار تیری ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ یہاں سنگ مرمر ہیرے جواہرات کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ در و دیوار اور فرش کو خوبصورت پتھروں سے موزن کیا گیا، جبکہ اس مسجد میں 21 دروازے موجود تھے۔ مسجد کا ممبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئیں، جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت خطاطی سے مزین قرآن مجید کی آیات بھی لکھی گئیں۔ لیکن 1326 میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح دیگر مساجد کا سلوک کیا گیا، اسی طرح اس مسجد پر بھی عیسائیوں کی نظر پڑ گئی اور پھر 10 سال بعد 1246 میں اس مسجد کو بھی گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک چرچ قائم کیا گیا جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے، لیکن مسلمان وہاں اذان نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے 2006 میں پوپ بینڈیکٹ سے جامع مسجد کرتبہ میں عبادت کی اجازت مانگی جو کہ مسترد کر دی گئی، بلکہ حکومت اسپین نے یہ مسجد 34 یورو میں چرچ کو فروخت کر دی۔ تقریباً پاکستانی 4 سے 5 ہزار روپے بنتے ہیں۔
اب یہ مسجد حکومت کی نہیں ہے، چرچ کی ملکیت ہو چکی ہے۔ اس فروخت پر 10 سال کے اندر اندر اعتراض داخل کیا جا سکتا تھا، مگر حکومت نے ملی بھگت اور بدنیتی کے ساتھ اس کو فروخت کیا اور اس کو خفیہ رکھا۔ اب جب اعتراض کا وقت گزر گیا اور اس فروخت کو عام کر دیا گیا، مسلمانوں نے اس ملی بھگت کے خلاف عدالت میں دعویٰ کیا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یورپ کے عدل و انصاف کی دہائی دینے والوں کو اس سلسلے میں کچھ بتائیں تو وہ الٹا ہم جیسے لوگوں کو تنگ نظر اور خدا جانے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لبرلز کی ہدایت کا دفتر شاید مستقل طور پر بند ہو چکا ہے۔ یہ چھوٹی سی تاریخ تھی اسپین کی مسجد قرطبہ کے بارے میں، جہاں میں علامہ اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی ادا کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔